اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو کہا جائے غاصبانہ خلافت تھی، تو اب کیا کرے گا ایک سنی؟ بی بی ٹی وی دیکھنا ہی نہیں، ٹی وی کا رکھنا بھی حرام۔ اب آپ لوگ چیزیں، لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا۔ ویڈیو چوک پر حملے، یہ نہیں کرو وہ نہیں۔ امام بارگاہ میں حملہ کرے گا تاکہ یہ سمجھے کہ یہ سنیوں نے کرایا، سنی کسی کو قاتل کرے گا تاکہ ہم سمجھے شیعوں نے کرایا۔ نقوی صاحب آپ یہ فرمائیے، جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ اختلافات کو پبلک نہ کیا جائے، حکومت کو کیا اس سلسلے میں قانون سازی کرنی چاہیے؟ کیا کفر کا فتویٰ ایک دوسرے پر بے دریغ ایشو کرنے والے مفتیوں کے خلاف حکومت کو عملی قدم اٹھانا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ان سب باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور سمجھتے وہ ہیں کہ جو تشدد کا سبب ہے دوسرے کے اوپر، تو حکومت کی قانون سازی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات کو ضرور بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اختلافات موجب کفر نہیں ہیں۔ اگر آپ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا یا نماز کی بیسک فارمیشن، ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ فقہ میں ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص احتراماً ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی صورت سے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شیعہ علماء اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اہل تسنن تو تمہاری نماز اس طرح سے مختلف نہیں ہے کہ اس اختلاف سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہوں یا کفر کا وہ ہو جاتا ہوں، یا اسی طرح سے اور بہت سے نظریات ہیں کہ اگر اہل تسنن، علماء اہل تسنن یہ اپنے مدارس میں بتائیں کہ یہ اختلافات ہیں فقہی، لیکن اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، تو ہمارا خیال ہے میں علم بڑھے گا اور اختلافات کی خلیج جو ہے وہ پٹے گی۔ عدم علم جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یوں نماز پڑھ رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ایسے روزہ رکھ رہا ہے، یہ ایسے کھول رہا ہے، اور وہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ موجب کفر یا دوسرے کی جان کے اوپر یا اس کے عرض کے اوپر، اس کی حتک پر منتج نہیں ہونا چاہیے۔ ان غیر ذمہ دارانہ مفتیوں کے تعلق سے کیا بات آپ کے ذہن میں ہے، کیا رائے ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ فتووں کے مرتکب ہوتے ہیں؟ فرقہ بازی، فرقہ سازی، تکفیر، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کیا جاتا تھا غیر مسلموں کو، اب تو مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے نا، غیر مسلم بنایا جا رہا ہے۔ ایسے افراد کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صرف یہ بات ایک چیز سے رک سکتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نو مسلم جس کے اوپر مثلا ہم 10 سال سے محنت کر رہے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں، یا دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جب فرقوں کے اس طرح سے اختلاف دیکھتا ہے کہ آج امام بارگاہ میں بم پھٹ رہا ہے اور کل جو مسجد میں فائرنگ ہو رہی ہے، تو کہتا ہے کہ ہمیں اس دین کو نہیں چاہیے کم از کم۔ اگر ہمارے علماء اہل تشیع، اہل تسنن، جو وہ لوگ کہ جو اس کا سبب ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہم دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ وہ قومیں جو تعلیمات کی وجہ سے قریب آ سکتی ہیں، وہ ان حرکات کی وجہ سے کبھی بھی اسلام قبول کرنے یا اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ 9/11 کے بعد ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں 100 کتابیں اسلامی کانسیپٹ آف جہاد سینونیمس ٹو ٹیررزم جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں، اور اصل فلسفہ اور اصل چیز کیا ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی اتنے عرصے میں نہیں آئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ چیزیں مفتیوں کے اوپر، ان کے اوپر پابندی لگانے سے نہیں، ان میں شعور کو بیدار کرنے سے ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ مذہب کا اور ملت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اس شعور کی توقع ابھی تک آپ کو ہے؟ ہم کو توقع ہے، کیونکہ اگر علم بڑھے گا تو یہ قوتیں جو ہیں وہ جب روشنی آتی ہے تو جہالت خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے 50 سال میں تو علم بڑھا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ واقعات بھی نہیں، علم نہیں بڑھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ کارنر ہوتا چلا گیا ہے، جو جس فرقے میں ہے، بلکہ جس فرقے میں بھی نہیں، جس مسلک میں بھی اور مسلک میں بھی نہیں، جس مسجد میں جانے آنے والا ہے اس سے باہر وہ نکلنا نہیں چاہتا۔ اس کا علم جو ہے وہ وہیں کے خطیب اور وہیں کی تعلیمات تک محدود ہے۔ اگر لوگوں میں مطالعہ بڑھایا جائے، علم بڑھایا جائے اور اس کو نالج کو ڈسیمینیٹ کیا جائے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ قوتیں جو ہے وہ پسپا ہونے پہ مجبور نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح محسن نقوی صاحب نے فرمایا اور بہت اچھی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ علماء کو یہ سمجھائیے کہ نماز اس طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، رفع یدین سے کچھ نہیں ہوتا، آمین بالجہر سے کچھ نہیں ہوتا، کیا علماء کو سمجھانا چاہیے یہ بات؟ میرے نزدیک اس ایشو پر تو تکفیر ہے ہی نہیں۔ کبھی بھی نماز کے ایشو پر اختلاف پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا، نہ شیعہ نماز کو نہ سنی نماز کو، وہ تو کچھ اور چیزیں ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو کہا جائے غاصبانہ خلافت تھی، تو اب کیا کرے گا ایک سنی؟ مسئلہ تو یہاں یہ آتا ہے، ناقابل قبول۔ ناقابل قبول اس گفتگو سے علماء کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی سب و شتم کرتا ہے تو سنی کیا کرے گا؟ قابل مذمت۔ اس کے لیے قانون سازی ہونی اس کے لیے قانون سازی ہونی میں تو چاہیے۔ اس حد تک وزیر بھی قانون جاؤں آپ گا، رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اکھاڑا، مختلف فقہوں ممالک ہے، اگر سیاسی جماعتوں پر پابندی پر نفاذ عملی طور پر مؤثر ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی غیر ملک سے کوئی مالی امداد نہیں ملے، تو یہ نام نہاد مذہبی جماعتوں پر بھی کیوں نہیں پابندی کا اطلاق ہوتا؟ ایک اور بھی ساتھ، نہ مسجد نہ امام بارگاہ میں کوئی بھی سیاسی مقصد یا کسی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہ استعمال ہو،
دیکھیے یو اے ای بھی ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی ہی نہیں صاحب، قانون سازی تو آلریڈی ہے، قانون کا اطلاق نہیں ہے میرے ملک میں. ایک اور بات میں کہہ دوں، سعودی عرب میں بھی پرسکرائب ٹیکس دیا جاتا ہے پیش امام کو کہ حضور یہ خطبہ آپ پڑھیے گا. یو اے ای میں بھی یہی ہے اور بحرین میں بھی یہی ہے، کویت میں بھی یہی ہے. یہاں جس کی جو مرضی آتا ہے. ویسے تو سیاسی لوگوں پر تو پابندی ہے کہ وہ فلانی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن مساجد میں جو زہر اگلا جاتا ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا، چاہے وہ خلفائے راشدین کے خلاف ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف توہین ہو یا حضرت علی کی توہین ہو. میرے نظر میں دونوں قابل مذمت اور ان کی سرکوبی نہ صرف مذمت بلکہ قابل سزا ہے. محسن نقوی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی کی بات. اور بھی بہت سی تجاویز ہیں سر. محسن نقوی صاحب، ڈی ویپنائزیشن میں بالکل اسلحے سے پاک معاشرہ چاہیے ہمیں. اسلحے سے پاک معاشرہ کے بغیر جب تک اسلحہ کی بھرمار ہے جی، اور وہ اسلحہ مسلمانوں پہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن کریم کا ارشاد ہے. میں نے 81 میں کہا تھا کہ یہ جو افغان اسلحہ ہے، میں نے یہ ریکارڈ کی بات ہے، 1981 میں یہ اسلحہ یہ گن ہے، پھر ہم مسلمانوں پر بھی نافذ حکومت تو 81 میں جماعتوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ ہم نے تو بالکل ان کی حوصلہ شکنی کی، ہم نے تو کی. جی بالکل. وزارت قانون جب آپ کے پاس تھی اس زمانے میں آپ کا جو کردار اور آپ کا رویہ رہا اس پر گفتگو ہم فی الحال نہیں کریں گے. لیکن امام بارگاہ کو سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی بھی مقصد صرف عبادت کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اقبال حیدر صاحب، آپ کی بہت اچھی بات، اسلحہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اسلحہ مسلمان پر اس کا استعمال نہ ہو. تجویز جاوید صاحب بہت اچھی ہے نا. قرآن کریم اور کا ارشاد ہے فتووں پہ پابندی. بنگلہ دیش میں بھائی انہوں نے پابندی لگائی ہے، ہائی کورٹ کا، وہاں کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے بنگلہ دیش میں جی جی کہ کسی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ جاری کر دے کہ فلانی کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں تو ایسے ایسے فتوے چھپتے ہیں کہ کسی سے پوچھے کہ یہ ٹی وی دیکھنا حضرت جائز ہے، ان کا نہیں بی بی، ٹی وی دیکھنا ہی نہیں، ٹی وی کا رکھنا بھی حرام. اب آپ لوگ نہیں، ہماری گفتگو ہماری اقبال حیدر صاحب یہ گفتگو ہماری نہیں ہو رہی کہ سب فتوے کس طرح جاری ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بہت وزنی ہے، یہ بات بہت وزنی ہے کہ اسلحے سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. قرآن کریم کا ارشاد ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. کفار پر تو شدت ہے، جہاد کے معاملے میں قتل تو ہو سکتا ہے لیکن آپس میں رحم دل ہیں مسلمان. محسن نقوی صاحب، آپ نے گفتگو کا رخ جس طرف لائے تھے وہ بہت قابل پذیرائی ہے. سرکار والا حقائق کا سامنا اگر کیا جائے جس سے امت مسلمہ گریزاں ہے، یعنی کہ خلافت راشدہ ایک حقیقت ہمارے یعنی مسلمانوں کا بیشتر حصہ یعنی کثرت امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے کہ خلافت راشدہ پر ان کا ایمان ہے، تو کیوں نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آج ایک بہتر اور بڑے حضرت حسن کا اضافہ کیجیے رضی اللہ تعالیٰ. جی، میں خلافت راشدہ کو اگر وہاں تک حضرت حسن کا دور بھی اس میں شامل ہے. جی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں محسن نقوی صاحب؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم اس پہ اصولی بات یہ کہیں گے کہ ہماری قوم تاریخ میں ماضی میں جی رہی ہے اور اس کو حال کی فکر نہیں. اگر آج تمام اہل تشیع یہ متفق ہو کے کہہ دیں کہ ان چاروں خلفاء کی، ان خلفاء ثلاثہ کی خلافت صحیح تھی، ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یا اگر آج اہل تسنن مل کے یہ کہہ دیں کہ اس دور میں فرض کیا کہ بہتر تھا کہ حضرت علی کو پہلے خلافت ملتی، تو بھی آج کے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم ماضی میں رہنا چھوڑیں اور حال کی بات کریں کہ کس طرح سے ہے. اور ایک بات ہم اور عرض کریں گے کہ جو ہم نے عدم علم کے شروع میں بات کی تھی، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی عدم علم کی وجہ سے. ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں بہار الانوار طب جدید جلد نمبر 22 باب نمبر 8. 19 حدیثیں ائمہ کرام علیہ السلام کی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فضائل میں، مہاجرین و انصار کے فضائل میں. حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں جو آپ فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی پوری وہ فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے. اس کے علاوہ خود آپ کے مکاتب میں خط نمبر 6 جو ہے آپ کا، جو حضرت معاویہ کے نام آپ نے لکھا ہے، وہاں آپ نے فخر فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں اور احد میں شرکت کی، ان لوگوں میں سے لوگ ہیں، اور جس طرح سے ان تینوں خلفاء کی بیعت کی گئی ویسے میری بیعت بھی کی گئی ہے، تو مجھے ان کی تائید حاصل ہے. اسی صورت سے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 4، اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے دعا کی ہے. اور اس سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید بار بار صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے. تو اہل تشیع کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ تا وقت کے کسی صحابی کے بارے میں کہ جو صحابی رہا بعد میں مرتد ہو گیا، ایسے بھی حضرات ہیں
کہ ان کے بارے میں تو لب کشائی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید جس کی تائید کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کی جا سکتی. یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی معیشت کو کرنے کے لیے، انہوں نے یہ ساری چیزیں. لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر وہاں پر سب و شتم بھی ہوتا ہو اور حضرت عائشہ کے لیے، تو اس کے اوپر کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے، نہ صرف اہل بیت اور صحابہ کے لیے، بلکہ یہ کہ جو بھی اکابرین دین ہیں اور چاروں خلفاء کو تسلیم کر لینا چاہیے. جو اکابر علماء ہیں، واریت بھڑکائے گا اس کو، دیکھیے وہ قابل سزا ہے. میں کیونکہ اس طرح کے بلوں پر یہ مزید قوانین کی ضرورت نہیں. جو بھی شخص کسی بھی فرقے کے اعتقاد کو، ایمان کو، یا اس کے صحابہ کرام کو، اماموں کو کی توہین کرے گا اور انہیں پرووک کرے گا، اشتعال دے گا اور انہیں اپنا محض آرائی پر اکسائے گا، وہ قابل سزا جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال حیدر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک بہتر اور خوشگوار اور رہنے کے لائق معاشرے کے قیام کے لیے کیا ہم خلفائے راشدہ کو تسلیم کر لیں؟ تو کیا راشدہ پر تو کوئی اختلاف تمام نہیں. خلفاء کو، تمام خلفاء کو نہیں، اس لیے کہ یہ تمام خلفاء کو. حقیقت ہے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھے. یہ ایک حقیقت ہے. حضرت علی خلیفہ برحق تھے، چاروں برحق تھے، چاروں برحق تھے. محسن نقوی اختلاف صاحب کر سکتا ہے. 4 اہل سنت کے امام ہیں، 12 اہل تشیع کے امام ہیں. اہل تشیع اپنے اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت اپنے 4 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن میں یہ درد مندانہ انداز ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فائدہ پہنچے گا، جس سے امت مسلمہ ایک ہوگی. محسن نقوی صاحب اس بات کو ذرا آپ اور اس سنت پر عمل نہ کریں. لیکن انیق جی مجھے دکھ ہے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی عمر رسیدی کی وجہ سے نیچرل وفات پا گئے. مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ معاشرہ نہ قائم کریں کہ ہمارے باقی تینوں خلیفہ قتل ہوئے، شہید ہوئے. ہمارے چاروں امام وہ کسی اختلاف کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے. ایک مجوسی نے، غیر مسلم نے، اگر کینیڈی اسیسینیٹ ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ. ہمارے چاروں اہل سنت کے امام قتل ہوئے، ہمارے 11 اہل تشیع کے امام قتل ہوئے. ایک اس روایت سے اجتناب کریں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. ہم ائمہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ انہیں قتل نہ کریں. ہم شہید ہوئے، شہید 12ویں امام تو غائب ہے نا، امام مہدی علیہ السلام. 11 کو قتل تو نہیں ہوئے، 11 غیر فطری موت، انہیں یا تو زہر دیا گیا یا جنگ میں مارے گئے. تاریخی تمام غیر فطری موت مارے گئے. ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی عرض کریں گے کہ ماضی میں زندہ رہنے کی بجائے حال کی بات کیجیے. محسن صاحب سے حال کی بات کیجیے کہ ہم اس دور میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اسلام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ خلفائے ثلاثہ اور ان کو برحق ماننا، خلافت راشدہ کو برحق ماننا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دیکھیے ہمارے وہاں کے اصطلاحات ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جور کی، ورنہ یہ کہ جو چیز ایک تاریخی حقیقت ہے اس کو آپ کہیں یا نہیں کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بطور گلیلو کے کہ میں کہوں زمین گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہو گیا. لیکن اس کو وجہ اختلاف اگر بنانا اور اس کو ایک نزاعی مسئلہ بنا لینا. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے تینوں کے خلاف، تینوں خلفائے ثلاثہ کے خلاف اگر تلوار نکالی ہوتی تو اس مسئلے کے اوپر اختلاف کی گنجائش تھی. اور اگر انہوں نے سب کے ساتھ کوآپریشن کیا، بلکہ یہ فرمایا، کسی نے پوچھا ان کے دور میں کہ یہ بتائیے کہ ان تینوں حضرات کا دور جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا اور آپ کا اتنی نزاعی اس میں گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. تو جب وہاں یہ شیر و شکر ہے تو ہم اس کی بنا کے اوپر کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ وجہ فرمایا. اور جس طرح حروف تہجی میں سین و شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح امت مسلمہ میں سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں. یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. محترم خواتین و حضرات، آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے انتہائی سنجیدہ، انتہائی حساس موضوع پر بہت اچھی، بہت توانا، بہت عالمانہ گفتگو سماعت کی. اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے. آپ میں سے وہ حضرات، وہ خواتین جو ہمارے کسی بھی شریک سے کوئی سوال کرنا چاہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ ہمارے کسی بھی مہمان سے سوال کر سکتے ہیں. میرا سوال تمام حضرات سے ہے. ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غلط عقائد جو قائم ہے عام طور پر اس پر لوگوں کا اصرار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال جو ہے وہ اقبال حیدر صاحب سے بالخصوص ہے کہ پیپلز پارٹی 2 بار اقتدار میں رہی، تو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے ایک تو اسلحہ سے پاک جو ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ قوانین کے اطلاق کی بہت ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں کیا سنجیدہ کوششیں کی گئیں؟ چند ماہ کی حکومت میں پہلی حکومت تھی ہماری 20 ماہ کی، دوسری حکومت تھی ہماری 29 ماہ کی، اور اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی تھی. اتنا میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلحہ کی ریکوری اور دہشت گردوں کے خلاف جتنی بڑی ہم نے کارروائی کی تھی، خاص طور سے اپنے صوبہ سندھ میں،
کیونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت ہمارے دور میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات اکا دکا ضرور ہوئے ہوں گے لیکن ویسے نہیں تھی. لیکن لسانی دہشت گرد بڑے عروج پر تھی اور اس کے خلاف ہم نے ڈٹ کے ہر طرح کی کارروائی کی, مذاکرات بھی اپنائے اور قانون نافذ بھی کرنے کی بھرپور کوشش کی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی, کیرٹ بھی دیا, اسٹک بھی دی, اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا. ہاں یہ بتا دوں کہ ہم نے ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے یہاں سندھ میں آرمی آپریشن نافذ تھا. ہم نے اس آرمی آپریشن کو وڈرا کیا اور عام سویلین فورسز کے ذریعے سے قانون نافذ کرنے میں کسی حد تک ضرور کامیابی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل کامیابی ہوئی ہو, لیکن فرقہ وارانہ سوچ اور جو مدرسوں میں جس طریقے سے روبوٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں اس کو ہم نے ضرور نوٹس لیا تھا. لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ ہم مائنورٹی گورنمنٹ تھی کہ ہمارے ساتھ اتحادی بھی تھے. پیپلز پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی, دوسری مذہبی جماعتیں بھی تھیں, ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی تھے, جماعت وہ مسلم لیگ جیم بھی تھی جو کہ بہت مذہبی سوچ رکھتی تھی. اس کے باوجود ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. میں یہ ہم دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑے 30 مار خواہ تھے, لیکن کوشش تھی جس میں بھرپور کامیابی بھی ہو جاتی اگر بھرپور ہمیں دور اقتدار بھی مل جاتا. ٹھیک, خاتون آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. میں چاروں حضرات معزز کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے. ہم نے ایک قوم مسلمان اور ایک مذہب اسلام کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, لیکن پچھلے 55-56 سالوں میں ہم جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی, صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں. تو ایسی حالت میں اب ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں, ہماری قوم کس نظریے کی بنیاد پر جا رہی ہے آگے؟ تو اس بارے میں ہمارے یہ علماء کرام اور دانشور حضرات کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال ہماری قوم کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جی اسد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے اور الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں تک ہمارا عمل اسی رخ پر چلا تھا. چنانچہ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور گویا کہ ایک اعتبار سے دستوری طور پر نظام خلافت پاکستان میں قائم کر دیا کہ ہمارے پاس حاکمیت کا کوئی کلیم نہیں ہے. We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے آخری. اس کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچایا, دانشور حضرات اس زمانے میں بھی تھے, آج بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا, یہ شیعہ کا ہوگا, سنی کا ہوگا, دیوبندی کا ہوگا, بریلوی کا ہوگا. تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء, شیعہ چوٹی کی قیادت, اہل حدیث چوٹی کی قیادت, جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت, دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت, بریلویوں کی چوٹی کی قیادت, ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے. ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ, تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو, یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں, متفق علیہ دستور بنا. بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے نظام کو خطرہ ہے. آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی, وہی کرسچن ادھر تھے, وہی کرسچن ادھر تھے. نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے, نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے. اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں, متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں. جی وہ پیچھے جو حجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہیں گی. سینیٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے رینیسنس کی بات کی, آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی, لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں, جو مورل بینکرپسی اور جو ان کی فیملیز ڈی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے, تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹریل ریولیوشن تھی, وہ اکنامک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکی ہوئی ہے, اور کیا ہم اس طرح کی ڈی جنریشن اپنی سوسائٹیز میں چاہیں گے کہ جس پوائنٹ یہ ہے ڈی جنریشن کی بات نہیں ہے, ایک احساس آزادی اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے. جب اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں برابر کا حصہ لینے کی, وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا. دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے. تیسری بات یہ, فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی, پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں, رومن کیتھولک وہاں پر بھی ہیں, ہندوؤں میں بھی فرقے ہیں, بدھسٹ میں بھی فرقے ہیں. یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ سنی اور دیگر فرقے وہاں شافعی حنفی سب وہاں پر رہ رہے ہیں پرامن طریقے سے. یہ لعنت میرے پاکستان میں کیوں ہے؟ تو اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت کو پھیلایا جا رہا ہے.
کہ جی اسلام نافذ کرو اور جناب مذہبی جنونیت، انتہا پسندی، ویڈیو چوک پر حملے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہر طرح کا جبر میرے معاشرے میں ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اور قتل و غارت گری کی جانب راغب ہیں۔ نیکسٹ کوسچن جی۔ محسن نقوی صاحب اور اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اسرار صاحب نے جو ہماری سوسائٹی کا سولوشن نکالا تھا فرقہ واریت ختم ہونے کے لیے، اسلام اور قرآن، تو میرا ان دونوں محترم عالمین سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پہ جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے کو کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد امامت خلافت والے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے فالوورز آپ جیسے علماء دین ہیں، تو آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں؟ اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں، سنی اپنے علماء کو فالو کریں اور بریلوی اپنے علماء کو فالو کریں، تو پھر فرقہ واریت تو مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اس کے روٹس یہ ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے میں نے اس سلسلے میں جو بات عرض کی تھی اسے دہرا رہا ہوں، ہم عربی سیکھے، ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں 5 میں چھٹا ایک اضافہ کر لیجیے، اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے، جو نظام آپ کے ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے، ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے، ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ ہم نے اجمیوں نے کیونکہ عربی ہم جانتے نہیں تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کریٹ کر دیا، اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور چونکہ عوام جو ہے جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، عربی زبان جانتے نہیں۔ بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایجوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے۔ عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن خود پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائیورٹیز کس چیز کی، کون سی شے اہم ہے، ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شے کی اہمیت ہے، جو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست مطالعہ یہ ہے اصل بنیاد۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو ائمہ مذاہب ہیں وہ سب کے سب عربی داں، اور شاید ہم سے تو بہتر عربی داں ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جرات کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا ہے، اور علماء کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف جو یہی فتوے کے اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب بات آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے طور کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کے جو اسناد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں، پھر اس کے مطابق اخذ معنی کرنے کے قابل ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا، وہ صرف یہی کام کرے گا، کیونکہ جو فقہا، جو محدثین، جو مفتیان کرام بڑے گزرے ائمہ مذاہب، انہوں نے پھر ساری زندگی اسی کے اوپر تحقیق کی، الفاظ کے اوپر، اس کے تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک سے ایک تفسیر آپ کو ملے گی عربی زبان میں، اور وہ جن اجمی حضرات کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اجمی بار بار الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ائمہ مذاہب جو ہیں 4 بڑے، ان میں سوائے امام شافعی کے کون ہے کہ جو عرب ہے، باقی سب کے سب غیر عرب۔ اور دیکھیے دو چیزوں میں فرق کی جائے، ایک ہے اختلاف، ایک ہے فرقہ بندی۔ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں دعا والے ذالک خلقہم، اللہ نے پیدا کیا، شکلیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں، یہ جو گونا گونی ہے اس کائنات کے اندر، یہ در حقیقت اس کائنات کا حسن ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے دوسرا دوسرے کو کافر کہے، اور من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں تھا اس کے اندر، اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے ہیں، معلوم ہے کہ کیا چیز اہم تر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی ہے، ٹرشری اہمیت کی ہے۔ اچھا، آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو، محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے۔ میں اس سے متفق ہوں، ہر پڑھے لکھے انسان، یعنی اگر کوئی بالکل دیہاتی ہے بیچارہ جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا تو اس کا معاملہ ہو گیا، ہر پڑھے لکھے اور صاحب استعداد مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے، اس لیے کہ قرآن عربی۔ اس موضوع پہ ہم احمد جاوید صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب، میں تو خود ہی عربی نہیں جانتا۔ نہیں، آپ یہ فرمائیے کہ عربی جان لینے سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں عجمی ہونے کی وجہ سے کیا دور نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، دین ایک ڈسکورس ہے، اور ڈسکورس کا پورا فہم جو ہے اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ اس ڈسکورس کی زبان کو اگر نہیں جانیں گے تو اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر رہیں گے، لغت اس تاثیر کا بدل نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اس سے ہمارے جو فرقہ واریت جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو کم ہونے میں، اس کی شدت میں کمی ہوگی، کیونکہ دین پھر تاثیر بن کے میرا مزاج متشکل کرے گا، تو اس مزاج میں وہ ایک وسعت ہوگی۔ بہتر، جی آپ سوال کیجیے۔ میرا سوال مولانا اسرار صاحب سے ہے۔ سر، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اور پاکستان میں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ سمپل سا یہ سوال ہے، ذرا پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں۔ مسلمان ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، انبیاء پر، رسولوں پر، کتابوں پر جو بھی آئی ہیں،
اور بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، ان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلان کرے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی میرا سوال تمام پینل سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خطبوں فتووں کے اوپر بات ہوئی تھی، آپ نے ابھی کہا کہ عربی جب تک لوگ نہیں سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں میں شعور نہیں ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کا، تب تک وہ انڈر انفلوئنس ہیں۔ جو ہمارے مساجد میں خطبے جمعے کے دن جاتے ہیں، مولوی حضرات دیتے ہیں، ان میں سے میرے خیال سے پینل اتفاق کرے گا کہ بہت زیادہ کچھ خطبے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایسی باتیں جو اسلام کے خلاف میں سمجھتا ہوں جاتی ہیں، یا تعلیمات کے خلاف جاتی ہیں، غلط چیزیں جو لوگ سنتے ہیں۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ حکومت ان خطبوں ان چیزوں کو کنٹرول کرے، بین لگائے؟ ہمارے جو اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ریلیجس لیڈرز جو ہیں، وہ مل کے خود ایک ایسا طریقہ نکالیں جہاں یہ خطبوں پہ کچھ عرصے تک کنٹرول ہو، اور پھر ایک جوائنٹ ڈیسیجن سے ایک فارمیٹ بنایا جائے جس کے تھرو وہ خطبے لوگوں تک پہنچائے جائیں، صحیح تعلیم اسلام۔ یہ سوال اس کا پہلی بات آپ یہ فرمائیے کہ جواب کس سے چاہیں گے؟ پینل سے تمام سب سے۔ اچھا یعنی سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کو اگر پریسائز کر لیا جائے کہ جمعے کے خطبوں کو اگر حکومت کنٹرول کر لے جس طرح عرب ممالک میں ہوتا ہے، تو کیا پاکستان کے لیے وہ بہتر ہوگا یا ہم مزید زوال کا شکار ہو جائیں گے؟ محسن نقوی صاحب آپ فرمائیے۔ ہم یہ بات آپ سے عرض کریں گے کہ بنیادی طور پہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ قانون سازی کبھی بھی حالات کو نہیں بدلتی ہے جب تک کہ فہم اور شعور جو ہے وہ پیدا نہ کیا جائے۔ علماء ما سبق کا طریقہ یہ تھا جس کو معاوضہ کہا کرتے تھے، اس میں ایک دو متعلقہ آیات قرآنی اور پھر احادیث نبوی کا انتخاب، اپنے پاس سے اس میں سیاست اور یہ اور وہ چیزیں شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ مجالس اور عمالی کے نام سے کتابوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے کہ جو علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن کی مشہور ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو تقریریں ہیں، جو معاوضے ہیں، اس میں قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث نبوی کا اس موضوع کے اوپر انتخاب ہے۔ اگر یہ ایک ضابطہ اخلاق علماء خود طے کر لیں کہ ہمیں اپنی طرف سے فضولیات کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم صرف وہ انتخاب پیش کریں کہ جو حدیث کا اور قرآن آیات کا ہے، تو اس میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں خود یہ شعور ہوگا تو ہم خود بخود یہ بات کرنے لگیں۔ یعنی علماء آپس میں خود طے کر لیں، گورنمنٹ کنٹرول نہ ہو، یہ ادارہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ دیکھیے ہم پھر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور ہم بول کچھ اور رہے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں ہم منافق ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے اللہ کے نزدیک ضرور منافق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ سے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں پاکستان کے حالات ہیں بہت مخصوص۔ ہم جو رہے تقریباً 200 یا 150 برس انگریز کے غلام، تو اس دور میں ہمارے ہاں مذہبی انتشار پیدا ہو گیا، کیونکہ سرکاری کوئی محکمہ جو ایسا نہیں تھا کہ جو کنٹرول کرے جمع رکھے۔ اس سے یہ مختلف جو مکتبہ ہائے فکر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کے اپنے مدارس، اپنی جماعتیں، اپنی مساجد۔ وہ سلسلہ پاکستان میں وہاں سے وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے۔ کوشش کئی دفعہ ہوئی ہے۔ یہ سب سے پہلے صدر ایوب صاحب نے کوشش کی تھی کہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کو وسعت دی جائے اور علماء کو اچھی تنخواہیں دی جائیں ان کو، اور رفتہ رفتہ تمام مساجد جو ہیں وہ اسی طرح جو منظم ہو جائیں جیسے ترکی میں ہے یا جیسے اور مسلمان ممالک میں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں علماء کا ہولڈ کافی ہے عوام پر، اور نمبر 2 یہ کہ وہ سیاست کے اندر بھی دخل دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایسی ہر کوشش ابھی تک ناکام ہوئی ہے، اور علماء کا اس پر جمع ہو جانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہم نے ایک بیوروکریسی پیدا کر دی ہے، مذہبی بیوروکریسی ہے، ایک پروفیشنلزم ہے، اس پروفیشنل رائیولری از دی رول دنیا کے اندر۔ تو پھر یہ کہ اس کا، اور ہماری بہت سی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ مولویوں کی ٹریڈ یونینز ہیں اصل میں۔ یہ صورتحال جو بن رہی ہے، جب تک کہ عوامی سطح پر دین کا شعور نہیں بیدار ہو جائے گا اور ایک عام آدمی بھی، پڑھا لکھا آدمی، وہ قرآن اور حدیث کو خود نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وجہ فرمایا نہیں، یہ سوال کیونکہ پورے پینل سے ہوا تھا۔ احمد جاوید صاحب نہیں، اس بابت آپ فرمائیے، کیا یہ سوال اپنی سینسٹیو ہے سوال بہت، کیا یہ جمعے کے خطبے گورنمنٹ کنٹرول ہوں؟ جی ہاں، کیونکہ جب تک اسٹیٹ پوری طرح اسلامک نہ ہو یہ پابندی خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے جتنا خطبوں سے پیدا ہوتا ہے نقصان، اس سے زیادہ اس سے۔ ٹھیک، میرا سوال جو ہے وہ اسرار صاحب سے ہے۔ انہوں نے ابھی کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ سب علماء دین کا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا خطرناک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی، ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تھی تو انہوں نے لفظ مسلمان استعمال کیا تھا، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا کیوں خطرناک ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا پھر شیعہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں کیا کہ یہ خطرناک ہے، یا آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں بے بنیاد۔ یہ بات جاوید صاحب نے کہی ہے کہ جب تک اسلامی ریاست صحیح طور پر قائم نہ ہو، اس وقت تک اگر مساجد کا کنٹرول حکومت کو دے دیا جائے تو وہ خطرناک دین کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ حالات موجودہ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھیے ایک آئیڈیلزم ہے، آپ بہت اعلیٰ ایک اپنے نصب العلم رکھیں۔ علامہ اقبال کا حال یہ تھا کہ ایک طرف وہ امت کی وحدت کے قائل تھے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ایک امت۔ لیکن ساتھ ہی وہ اپنے لیکچرز میں کہتے ہیں اس وقت صحیح صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں ہے، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ وہ ان کے زمانے میں مسلم نیشنز تھی، آج مسلم کنٹریز ہیں، یہ صورتحال ہے، لیکن ایک امت تو ہے ہی نہیں۔
تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ چیز اس وقت تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اس کے لیے جب تک کہ ایک صحیح اسلامی ریاست قائم نہ ہو اور پھر وہ اس رخ پر نہیں لے کے چلے قوم کو. ٹھیک جی خاتون. میرا سوال بھی پینل سے اور بیسکلی دونوں علماء حضرات جو یہاں پر موجود ہیں, یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ دونوں یہاں پر موجود ہیں تو کیا کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ تمام مسالک کے علماء, تمام فرقوں کے علماء کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکے؟ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر جائے گا تو میں اس کا جواب دے ہوں. ہم اپنی ذمہ داری کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نفس انسانی کا قتل ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, یا اس کے مال اور عرض کو یہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو اس میں ہم اپنے کو اس حد تک گناہ گار سمجھتے ہیں کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچانے میں ہم نے کوتاہی کی, اور اس سلسلے میں جو بھی کاوش کی جائے گی اس میں ہم قرآن اور حدیث کے ادنا خادم کی طرح سب سے پیچھے ہم ہوں گے. جی اسرار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ اس مبالغے پر مبنی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت سیاسی میدان میں MMA ایک ہے کہ جو جس نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا ہے, اس میں شیعہ سنی دونوں موجود ہیں, ساجد نقوی صاحب بھی موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو ایک بنا تھا دفاع افغان کونسل اس میں بھی موجود تھے. یہ اصل میں صرف ایک بہت چھوٹی مائنورٹی. مصیبت یہ ہے کہ وہ اقدامات ایسے کر گزرتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اصل بات کیا ہے, ہمارا دشمن جس کا ہم نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے کشمیر میں, وہ ہم سے بدلہ لیتا ہے. وہ جا کر امام بارگاہ میں حملہ کرے گا تاکہ یہ سمجھے کہ یہ سنیوں نے کرایا, سنی کسی کو قاتل کرے گا تاکہ ہم سمجھے شیعوں نے کرایا, تاکہ یہ کشمکش ہو اور پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو. اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے ان دشمنوں کا ہے, موساد, اور اب خاد شروع ہو گئی ہے, اب افغانستان سے بھی وہ حملے شروع ہو گئے. تو اس سے پہلے جو ہندوستان کی تھی را, ان کا اصل میں ہم سے وہ بدلہ لے رہے ہیں کشمیر کا, اور اس کی وجہ سے بدنامی زیادہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کچھ فرقہ پرستی کے معاملہ ہے, لیکن یہ جتنا سارا معاملہ اس کے اوپر نہ ڈالیے. جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ معاف کیجیے گا, لیکن ایک وہ ہے کہ جہاں تک آپ کچھ سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو وہ پارٹیاں اپنے سیاسی ایجنڈا کو فروغ دینے کے لیے بنی ہیں, اس میں مذہب یا اسلام کا محض ایک نام لیا جا رہا ہے, اور یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو. لیکن ہم جو یہاں پر بات کریں وہ مسلکی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک علماء کے پینل کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے آپ کے جواب میں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے راوا کچھ پارٹ پہ لے کر رہے ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں فائرنگ ہوتی ہے یا امام بارگاہ میں فائرنگ ہوتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے یا جو بھی مارا جاتا ہے, اس میں جو کلپریٹس پکڑے جاتے ہیں ان کے نام احمد ہوتے ہیں, حسن ہوتے ہیں, علی ہوتے ہیں, رضا ہوتے ہیں. جو نام ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ میں سے ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا بلیم جو ہے وہ برابر کے قوتوں کو ڈال دینا ٹھیک ہے, وہ بھی انسٹیگیٹ کرتی ہیں, لیکن پورا بلیم ان کو ڈال دینا ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلے سے پہلو تہی کرنا ہے. اور جب تک ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے ان حقیقتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ دہشت گرد ہم ہی میں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہی لوگ پیدا کرتے ہیں, جب تک ہم نہ اصل مسئلے کو سمجھ سکیں گے نہ اس کو حل کر سکیں گے. بہتر. محترم خواتین و حضرات, ایک انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوع پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے, لیکن یہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے تاکہ امت مسلمہ کے ذہن میں کسی گوشے میں کوئی گرہ نہ رہے اور خلق خدا ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے استفادہ کرے.